بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CTV اور میں ہوں طارق عثمانی۔ کل کے ولاگ میں نے کھاریاں سمڑیال موٹر وے کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی، اور اس علاقے میں کھاریاں سے سمڑیال تک جتنے موٹر وے بنائے گئے ہیں اس سے علاقے میں کس قدر ترقی خوشحالی آئے گی، اس پہ کل کے ولاگ میں نے ڈیٹیل بات کی۔ تو اس پر مجھے علاقے سے فیڈ بیک آیا۔ چھوٹے جو کسان ہیں، جو کاشتکار ہیں، ان کا فیڈ بیک تھا۔ ملک طارق صاحب چکوڑا سے، دولت نگر سے، دریکڑی سے، ماجرا سے، فیاض صاحب نے لاہوریاں سے، ان علاقوں سے مجھے فیڈ بیک دیا کہ کھاریاں سمڑیال موٹر وے بننے سے علاقے کی ترقی تو ضرور ہوگی، لیکن ابھی تک کھاریاں سمڑیال موٹر وے پر جتنی زمینیں اس کی زد میں آئی ہیں، چھوٹے کسانوں کو، چھوٹے کاشتکاروں کو، ان کو حکومت کی طرف سے معاوضہ نہیں دیا گیا۔ تو آج میں بات کروں گا کہ کھاریاں سے سمڑیال تک کتنے گاؤں دیہات کی زمینیں، کن کن موضوعات کی زمینیں اس موٹر وے کی زد میں آئی ہیں، جنہیں اور اس کے مالکان جو کاشتکار کسان ہیں انہیں معاوضہ نہیں دیا گیا۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ولاگ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو میں معلومات ہو یا لوگوں کا مطالبہ جو اس علاقے کا ہے، تو اس مطالبے کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک، متعلقہ حکام تک اس کو شیئر کریں۔ میں بھی اپنی طور پہ کوشش کروں گا کہ NHA حکام سے مل کے ان سے بات کروں کہ لوگوں کو ان کی زمینوں کا فی الفور معاوضہ دیا جائے۔ تو چلتے ہیں ولاگ کی طرف۔ جو میں نے آج معلومات لی ہیں، تو پہلے تو بات یہ میں بتا دوں کہ میری جرنلزم، میری صحافت لوگوں کے لیے ہے۔ میری جرنلزم میں اس CTV کے ولاگ میں کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے لیے مصدقہ معلومات جو ہوتی ہیں میرے پاس، وہ آپ لوگوں تک شیئر کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ کھاریاں سمڑیال جو سیکشن ہے، یہ 69 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور اس میں جتنے موضوعات کی زمینیں اس کی زد میں آئی ہیں، ان کے کسانوں اور کاشتکاروں کو ان کی زمین کا معاوضہ حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا، جبکہ وہاں کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کاشتکاروں کو، ان کسانوں کو۔ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ تحصیل کھاریاں اور تحصیل گجرات میں کا یہ برانی ایریا ہے، یہ شمال گجرات سے روڈ گزر رہی ہے۔ وہاں لوگوں کی ویسے ہی زمینیں تھوڑی تھوڑی ہیں، کوئی 4 ایکڑ کا کاشتکار ہے، کوئی 3 ایکڑ کا، کوئی 5 ایکڑ کا، کوئی 6 ایکڑ کا۔ اب جن کاشتکاروں کی زمین کے درمیان میں سے موٹر وے گزر گئی ہے، ان کی دونوں سائڈ پہ جو رقبے ہیں جو بچ گئے ہیں، وہ نکارہ ہونے سے بھی بچانے ہیں۔ حکومت کا بھی فرض ہے، ہم لوگوں کا بھی فرض ہے کہ رقبے، زمینیں بنجر ہونے سے بھی بچائیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اس موٹر وے میں جتنے موضوعات ہیں ان کی تفصیل آج میں نے اکٹھی کی ہے۔ جو موضوعات مجھ سے غلطی سے رہ گئے ہوں تو اس کی معذرت خواہ ہوں۔
جن کھاریاں موٹر وے میں جن موضوعات کی زمینیں اس کی زد میں آئی ہیں اور کاشتکاروں کو NHA کی طرف سے ابھی تک اس کا معاوضہ نہیں دیا گیا، ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم سے، مواصلات کے وزیر سے اور NHA کے چیئرمین کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا سے کہ ان لوگوں کو فوری طور پہ ان کی زمینوں کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ زمینوں کے علاوہ لوگوں کے پختہ گھر، ٹیوب ویل، ڈیرے بھی اس کی زد میں آئے ہیں، تو ان کو بھی فوری طور پہ، خاص طور پہ جن کے مکان اس کی زد میں آ گئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں اس میں آ گئی ہیں، دکانیں اس کی زد میں آ گئی ہیں، تو ان کو فوری طور پہ معاوضہ دیا جائے۔ یہ ناانصافی ہوگی کہ آپ ان کے مکان چھین لیں، ان کی زمینیں چھین لیں، ان کو معاوضہ نہ دیں۔ ترقیاتی کام جو ہے موٹر وے کا وہ ٹھیک ہے، اس علاقے کی ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن جن لوگوں کی زمینیں اس کی زد میں آئی ہیں ان کو فی الفور معاوضہ ادا کیا جائے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سیکشن 4 کے تحت لینڈ ریکوزیشن کے ذریعے لینڈ ایکوائر کر لی جاتی ہے اور ان سے لوگوں سے اس کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے اس لا سے۔ تو بار بار میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں NHA حکام سے، چیئرمین کیپٹن خرم آغا سے، کہ لوگوں کو فوری طور پہ معاوضہ دیا جائے۔ کھاریاں والی سائڈ سے چلتے ہیں۔ کھاریاں والی سائڈ سے جو میری معلومات کے مطابق جو موضوعات جن کسانوں کاشتکاروں کی اس میں زمینیں اس کی زد میں آئیں موٹر وے کی اور ابھی تک ان کو معاوضہ نہیں دیا گیا، بیگا میروج پور ہے، ملک پور چودو ہے، موضع ٹل اور موضع ٹل کیڑ، موضع ٹل کیڑ، چک بگا، بگوال، گنگا رام، گلیانہ، جھنڈ، کوٹلی بجاڑ، بھدر، سندھ، چکوڑا، بزرگوال، سیدہ، گڑی باؤ، موضع لاہوریاں، میرپور، نٹھر، دولت نگر، عمروال، دریکڑی، ماجرا، شہودیوال، کھوڑی، میرپور، پیروشاہ، سانتل سرکیاں، چک غازی، بھاگووال، ڈوڈا شریف، لکھنوال، بیراج، حاجی والا، ٹھمکا، موضع لوسر، شہباز پور، پیجو کی، موجو کی، کسو کی، رام کے، بہل پور، چوراں والی، لالے چک، مرزئی چک، ماڑی وڑیچاں، شیر موڑ، نوشہرہ کھوجا، ٹھٹھا، موسا اور اس طرح اور کئی درجن دیہات جن کی فوری تفصیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ جو لائن گزر رہی ہے کھاریاں سمڑیال موٹر وے، اس کی زد میں جتنے بھی موضوعات آئے ہیں ان کے کسانوں اور کاشتکاروں کو فوری طور پر معاوضہ دیا جائے، اور جن لوگوں کے مکانات، پختہ مکانات، دکانیں، ڈیرے، ٹیوب ویل جن کی اس کی زد میں آئے ہیں ان کو بھی فوری معاوضہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس پورے علاقے میں جو بڑا ایشو آ رہا ہے کہ جس موضع کے درمیان سے روڈ گزر گئی، موٹر وے گزر گئی، شمال اور جنوب کی سائڈ سے جو دونوں سائڈیں رہ گئیں، تو اس میں ان کی کاشتکاری کے حوالے سے بھی ایک ایشو چل رہا ہے۔ تو ہماری NHA حکام سے اور FWO کے DG میجر جنرل کمال اصفر صاحب سے اپیل ہے کہ زرعی زمینوں کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے جو کلوٹیں بنائی جا رہی ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں پلیاں کہتے ہیں، جو وہاں پہ جتنی بھی کلوٹیں ہیں ان کلوٹوں کو 15 فٹ اونچا اور 15 فٹ چوڑا بنا دیا جائے، تاکہ جب برساتی پانی ہو تو اس میں سے پانی تو گزر جائے، لیکن پانی کے بعد کیونکہ وہاں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ پانی نکل جاتا ہے تھوڑے عرصے بعد،
تو اس کے بعد لوگوں کے جو کسان کاشتکار ہے اس کا ٹریکٹر ٹرالی اس کی زمینوں کی دوسری سائڈ پہ بھی آ جا سکے، اس کے جو جانور ہیں چراگاہیں ہیں اس سائڈ پہ جا سکیں۔ تو جو کلوٹیں بنا رہا ہے FWO پلان کے مطابق، وہ کلوٹیں اگر 15 فٹ اونچی اور 15 فٹ چوڑی ہو جائیں تو دوسری سائڈ پہ، کیونکہ موٹر وے کے تو جالی لگ جائے گی، اس کی باڑ لگ جائے گی، اس سے تو کسان کاشتکار اپنی ٹریکٹر ٹرالی نہیں لے کے جا سکے گا۔ تو جو بھی علاقے میں کلوٹیں آ رہی ہیں، سب وے تو وہ بنا رہے ہیں لیکن سب وے کافی دور دور ہیں، جہاں پہ رستے ہیں پختہ یا روڈیں ہیں وہاں پہ سب وے وہ بنیں گے، لیکن جو کلوٹیں بنا رہے ہیں وہ کلوٹیں 15 فٹ اونچی اور 15 فٹ چوڑی اگر بنا دی جائیں تو ہزاروں ایکڑ رقبہ بنجر ہونے سے بچ جائے گا۔ ویسے بھی اس ملک میں جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، زراعت کی ہمیں آبیاری کرنی چاہیے۔ تو کائنڈلی FWO کے DG صاحب سے اور چیئرمین NHA سے درخواست ہے، اس کے علاقے کے جو کسان کاشتکار ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ کلوٹیں چوڑی کر دی جائیں اور اونچی کر دی جائیں تاکہ ٹریکٹر ٹرالی اور زرعی مشینری بآسانی ان میں سے گزر سکے۔ تو امید ہے کہ NHA حکام اور FWO حکام لوگوں کے یہ جو مسائل ہیں بنیادی کسانوں کے کاشتکاروں کے، اس پہ توجہ دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایشو ہے، پیروشاہ کے مقام پہ جس طرح انٹرچینج بن رہا ہے تو اس انٹرچینج کا نام NHA حکام نے فتح پور انٹرچینج دے دیا ہے۔ تو پیروشاہ کے لوگوں کا مطالبہ ہے، پرزور مطالبہ ہے کہ موٹر وے کی زد میں اور انٹرچینج کی زد میں زمینیں جو ہیں وہ متعلقہ جو موضع ہے پیروشاہ اس کی آئی ہیں، لیکن وہاں پہ انٹرچینج کا نام فتح پور کر دیا گیا ہے۔ تو ان کا مطالبہ ہے کہ اس انٹرچینج کا نام بھی پیروشاہی کیا جائے۔ پیروشاہ بھی ایک بڑا قصبہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا قصبہ لکھنوال ہے، جن کی لکھنوال موضع لکھنوال کی زمینوں سے موٹر وے بھی گزر رہا ہے، انٹرچینج بھی ان کی زمین پہ بن رہا ہے۔ تو ان کا مطالبہ ہے کہ جلال پور جٹا انٹرچینج نام رکھنے کی بجائے اس کا لکھنوال انٹرچینج نام رکھا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا قصبہ ہے بگوال۔ بگوال کے مقام پہ انٹرچینج بن رہا ہے اور موضع بگوال کی زمینوں میں یہ انٹرچینج بن رہا ہے۔ تو وہاں کی جو ملک برادری ہے ان کا مطالبہ ہے کہ اس کا نام بگوال انٹرچینج رکھا جائے، نہ کہ گلیانہ انٹرچینج۔ تو یہ ساری ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یہ NHA حکام کے ریلیٹڈ ہیں اور FWO کے ریلیٹڈ ہیں۔ FWO کے DG صاحب جناب میجر جنرل کمال اظفر صاحب بھی ان چیزوں سے آگاہ ہیں، لوگ ان کو درخواستیں بھی دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو DG صاحب کمال اظفر ہیں، میجر جنرل کمال اظفر FWO کے، اور NHA کے چیئرمین کیپٹن خرم آغا صاحب، ان دونوں جو حکام ہیں، جو اداروں کے سربراہ ہیں، ان سے کھاریاں سمڑیال موٹر وے پہ جتنے موضوعات آئے ہیں اس کی زد میں اور ان کی زمینیں ہائر کی گئی ہیں، ان کسانوں کاشتکاروں کا، چھوٹے چھوٹے کسان کاشتکار ہیں، وہ ویسے ہی بڑے پریشان ہیں کہ ان کی آبائی زمینیں اس میں چلی گئیں۔ تو پہلا مطالبہ تو ان کا یہ ہے کہ اس کی زد میں آنے والی زمین کا معاوضہ، مکانوں کا معاوضہ، دکانوں کا معاوضہ، ٹیوب ویل اور ڈیروں کا معاوضہ فوری طور پہ ادا کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو کلوٹیں بنا رہے ہیں، برساتی نالے جنہیں ہم اپنی زبان میں پلیاں کہتے ہیں، ان کو چوڑا اور اونچا کر دیا جائے، 15 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا، تاکہ جو ان لوگوں کی زمینیں دوسری سائڈ پہ موٹر وے کے بچ گئی ہیں وہ بنجر ہونے سے بچ سکیں، اور ان کلوٹوں کی مدد سے وہ اپنی زرعی مشینری، ٹریکٹر ٹرالی اور دیگر تھریشر وغیرہ لے کے اس رقبے کو بھی وہ آباد رکھ سکیں۔ اور تیسرا مطالبہ ان کا یہ ہے، پیروشاہ والوں کا، لکھنوال والوں کا
اور موضع بگوال والوں کا کہ ان کی زمینوں میں جو انٹرچینج بن رہا ہے، موٹر وے بھی ان کی زمینوں سے نکل رہی ہے، تو دوسرے جو قصبات ہیں ان کا نام دینے کی بجائے جس طرح فتح پور انٹرچینج بنا رہے ہیں، یہ پیرو شاہ کی زمین پہ بن رہا ہے تو اس کا نام پیرو شاہ رکھا جائے، پیرو شاہ انٹرچینج. اور اسی طرح بگوال انٹرچینج گلیانہ کی بجائے بگوال انٹرچینج رکھا جائے، اور لکھنوال جو انٹرچینج ہے اس کا جلال پور جٹاں کی بجائے لکھنوال نام رکھا جائے، تاکہ وہ جو انہوں نے زمینیں دی ہیں سستی دی ہیں، گورنمنٹ ریٹ پہ، ڈی سی ریٹ پہ، ان کا وہ ظاہر معاوضہ تو ان کو نہیں ملے گا جو اوپن مارکیٹ میں ہے. لوگوں کو معاوضہ دیا جائے، جو کلوٹیں ہیں وہ کھلی بنائی جائیں، اور جو انٹرچینج ہے ان کے جس جگہ پہ وہ بن رہے ہیں اسی کے نام پہ رکھا جائے. تو انشاءاللہ میں اپنی طور پہ بھی کوشش کروں گا، NHA کے چیئرمین سے بھی ملوں گا، اور علاقے کے لوگوں نے خود بھی درخواستیں دی ہیں، اپیلیں کی ہیں، مطالبہ کیا ہے، تو وہ بھی کر رہے ہیں. میں اپنے طور پہ مزید جو فیڈ بیک ہوگا میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا. ولاگ سننے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.